اولادھا فرعون دی ایک دھی ہے او بھی پالویں تے اون فرعون نے اپنی پالویں دھی واسطے ایک نوکرانی کھڑائی ہے جڑی آندی ہے اون چوئر دے سر دے والے کو کنگی پھیر مینڈیاں گوند بوڈی بات او کو چلی وے دی پیسہ ہوئے تے ٹکر پکاون دے نوکرانی بئی تھی گی کپڑے دھوون دے بئی تھی گی سر وچواں دیکھن دی بئی اور مینڈیاں گندھن دی بئی اور نال مطلب گت بدھن دی بئی پیسے دی گال ہے نا خیر ساری پیسے تے ہن ایسی کہانی اور صورتحال جڑی پاک حضور کو سنائی گئی ہے انہاں کے صحیح ماشتا تو بنت فرعون فرعون دی ایک دھی ہے اور وہ بھی پالویں یہ علماء دا صحیح ہے کہ انہیں سکی نہ ہے اگر ہے تو سیدہ آسیہ تو نہ ہے وہ اپنی پالویں بیٹی واسطے ایک نوکرانی رکھی ہے جری نوکرانی آندی ہے وہ بچی دا سر دھویں دی ہے اور تیلا کنگی چھک اور انجا مطلب مینڈیاں گند کے چلی ویں دی ہے تو حضور فرمائے خوشبو دا کیا مقصد انہیں کہ دی ساکا تت مشتوہا وہ مئی وہ چھوئر دے سرچ کنگھی بیٹھ دیں دی ہے تو چاہے والا وہ کنگھی کو چھکن پیئے تو ہاتھ چھوٹ کے کنگھی ڈھٹی ہے وانج پیئے زمین تے تو مئی دے منہ نکلے بسم اللہ اور مئی جڑی ہے نا وہ اصل کلمہ گو ہے ہائی آبدائے ساتھ خدا پر نوکرانی ہے فرعون دی مطلب بھاویں نوکرانی بن نوکری کریں دی ہے پر من وچ خدا دی یاد کو وسیں دی ہے دلوں دا معمور ہا ذکر خدا وچ ظاہرن بھاویں نوکری کافر دے گھر کریں دی ہے فرعون بھی ایسا فرعون ظالم آ جو پورے مصر کو اپنے قدمیں جھکیں دا ہاں کہیں کو خدا کو سجدہ کرنا نہ دینا مسئلہ سمجھا کہ یعنی ایسے فرعون دے گھر ایک مئی سے با دی بیٹی دی نوکرانی بن کے کنگھی بیٹی پھریں دی آئی تے ساکا تت مشتوہا اون مئی جائے والے کنگھی چھکن پیئے تے کنگھی چھٹی وانج پیئے زمین تے بلا ساکتا اون مئی دے منہ نکلے بسم اللہ کہیں دورے جے بولی ہون دی پیاری کچھ ڈھائے پویا بسم اللہ اے اللہ مطلب ہون دے ہن پیارے جائے والے اون مئی دے ہتھوں کنگھی چھٹ کیے تو اون دے منہ کیا نکلے بسم اللہ وہ جڑی قالت ابنا تو فرعون دے جڑی دھی آئی نا جن دے سر دے وچ ایک کنگھی بیٹی پھریں دی اور ٹپ مار کے پروں وال بیٹھی ہے اور پوچھنا کریں دی ابھی اجرا نواں نہ بولے کیا میرے پیو دا نہ ہے وہاں کے تیرے پیو دا نہ نہیں یہ ستے آسمانے تے زمینے دے رب دا نہ ہے مطلب ہے وہاں کے ابھی قالت ربی و ربو کے و ربو ابی کے اللہ مئی کو معلوم تھی کہ جو ہن گال کھلسی راز رہندا نہیں ہن تک بڑا راز چھپائے اوندا نا دل وچ ورد کر پکارے پر کنگھی ڈٹھی ہے توجہ نہیں کی ہن گال چٹ پتھر تے آگے لکاواں کیا پتہ کو لگے جو ہن میری زندگی اختتام والے پاس ہے مر مئی ایسی دلیر تھی ہے کہ اون فرعون دی چھوئر کو آ کے ربی و ربو کے و ربو ابی کے اللہ اے بسم اللہ نہ ہے تیرے پیو دا نہ ہے میرے پیو دا نہ اے میرے اللہ دا پاک نہ اور چھوئرا کے آلہ کے ربن غیر و ابی رحمے سارے کھارج بہمیں سارے کھارج کھامیں سارے کھارج نوکرانی ساری ہوئے کلمہ بیجا آلہ میں وہاں کے دل تہاڑا تک آئے زبان کوئی تہاڑی تا نہیں تہاڑی نوکرانی ہاں نوکرانی بن رہا سا تیرے سیرت کنگی ضرور پھرے سا پر دلو بین الالوے سا کلمہ تہاڑیا تھوڑی پر سا وہاں کے تکو کلمہ چھوڑنا پوسی وہاں کے جند رہے سکتے ہیں کلمہ چھوٹا نہیں چاہے ایمان کوئی ویچن دی شاید نہیں کوئی بازاری چیز تا نہیں چھوڑ بڑی دھمکی دیتی ہے مائی بھی تکڑی تھی ہے وہاں کے نوکرانی ضرورہ پر کراڑی نہیں میں نوکرانی ہاں پر کافرہ نہیں میں نوکرانی ہاں پر منکر نہیں میں رب دا کلمہ علیہ دی راسا ہمیں حال جو کرے سو آخری ساتھ تک اون دا ورد سنے دی راسا اجری فرعون دی تھی آئی نا وہ فوراً بھاج کے گئی اپنے پیو کو لو وہ کو آدھے جنہی نوکرانی رکھی ہے یہ تا کلمہ بے جالیں دی تو سارے مصر کو اپنے قدمیں جھکے نہیں دے جڑی کھار رہے چھے ذرا ہی کو نے سمجھے نا فرعون دے توتے اڑ گئے ان دے پر خچے اڑ گئے کہ میرے گھر رہے چھے خیر دا نا پیا پکری دے اون فوراً اون مئی کو سڑوائے پورے ان دے خاندان کو چوائے اور سارا خاندان مئی دا سامنے فرعون آکے میں سمجھنا تو بھول پئی ہو سے تیرے منہ ہو لفظ ایویں نکتا گیا ہو سی کیونکہ نام مراد پہلے کوشش کریں دے جو ہی تھی منوا گی نا
کہنی سمجھے تو آگے میرے خیال ہے اون کیا کیا ہوا کہ میں منے تھا کہ تو بھول گئی ہو سے آخر توجہ تری بے پاسے کنگھی بیٹھی رہن دیا ہمیں خیال ہے بندے دی کو آویندر اے ناس جرا بسم اللہ نانگی دی آہوا اسمی اے نا ہے تا میڈا وہاں کے ظالم آئے تیرا نا نہیں اسمی مطلب ربی و ربو کا اللہ جائیں پالے تے کو تے جائیں پالے تیرے خاندان کو تے جائیں پالے میں کو یہ تا اوندا نا ہے تیرا نا نہیں فرعون دے مطلب آنے کھاڑ گئے اکھی بالکل پٹھا فل چلال دے حصے وچ وہاں کے تیرے جسم دے میرے کروا دے سن ٹکڑے ٹکڑے کروے سن جے نہ چھوڑو تا وہاں کے ٹکڑے کرا سکتے ہیں نہ نہیں بھلا سکتے اور وہاں کے میں تے کو تیری اولاد کو کھیر پیندے بال کو تیرے گھر والے تیری تھی سارے کو ٹکڑے ٹکڑے کروا کے جسم دا سارا گوشت کٹھا کر قیمہ بڑھوا پکھے نے گوشت اٹھوا دے سا وہاں کے مار سکتے پر کلمہ نے کھا سکتا مائی میں تکڑی تھی ہے جی میں تکڑ دکھائی ہے مختصر گار اتنے تک آئی ہے فرعون ظالم نے جلاد منگوائے جنہاں دے ہاتھ کاتاں کو ہاڑیاں ہمیشہ گودیں کو شودے ڈھیرو بالے ہوندے نہیں سمجھ میرے خیال ہے انہیں کو ڈھیر اے بیچارے چمچے ہوندے نا اے پاش آرک والا پاورتے ہوندے وہ کہنا جلدی آؤ چلا دو تھے جو تلواریں نال چاہیے نال مطلب خنجر تے چھریاں بھی نال اور پوری لین آگئے وہاں کے ایک ایک کر کے ٹکڑے کرے سے کلمہ چھوڑ دے وہاں کے کلمہ نہیں چھوڑ دا تیرے کو چہرہ کچھ تھی دے وہ کر کے دکھا وہ ظالم نے سوچے اگر جسم دے ٹکڑے کرا چھری چلسی کرتا لہے ویسی فالے سنبھل نہ سکسی جو میری حکومت کو خطرہ ہے کیوں نہ ہوئے جو کو پہلے ڈراما آمارا بے باقرات من نحاس اون تانپے جا دھیگا منگوائیں اور اون دے اندر اون تیل پاتے کھولتا ہویا تیل اور اون تانبا چاہے والے بڑکن پہ تیل ہوا کہ ایک کے کار کے تیرے خاندان کو انہیں میں سٹے سا بہتر ہے کہ کلمہ چھوڑے نہ میرا پکار میرے کو سجدہ بھی کر میں کو خدا ایمان اور ایک دعا منگی کرو جو شالا پیسے آلا تے کرسی آلا چھتا نہ تھی یہ گال موٹی ہے لیکن دیکھو لگسی عجیب شالا پیسے آلا چھتا نہ تھی وے تے شالا کرسی آلا ہی چھتا دیکھو حوالہ دے وہاں چوتھا سپارہ تے اندہ 11واں رکو سورہ آل عمران رکو انوی اور ان دی پہلی آیت ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ پیسے آلا چھتا تھا کہ خدا کو غریب آگ بیٹھے اگر یہ سارے کو جو عشر زکاة منگ دے اپنی مڈی موقعی ہے کہنے سمجھے پیسے آلا چھتا تھا خدا کو کیا کی گئے فقیر شت اللہ مغلولہ 6واں سپارہ تے اندہ 13واں رکو سورہ المائدہ رکو دا کہیں ملے اٹھا نہ ہوا اتھا موجود ہے انہیں کہ خدا دے اپنے ہاتھ بدھے پہن جو سارے کو عشر زکاة منگ دے استغفر اللہ ور سورہ یاسین روزانہ پڑھ دیں سورہ یاسین 23 سپارہ تے روچے رکو ویچے انُطعمو مَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ اَتَعَمَا ان انتم اللہ فی دلال مبین کافر دے کرانے آکے غریبیں کو ساکو ہاتھے دیو جے دے چنگی ہنتا آپ نہیں دے سکتا شالا پیسے والا چھتا تیری گال نہیں کہیں خرسیل دی گال ہے لیکن سون میں جو پیسے والے کو چھتا پول ہیٹے تھے کیا آنکھیں نے تے کرسی والا چھتا تھے اون کیا آنکھیں 3 سپارہ تے 3 جا رکو ہوئی 3 سپارہ رکو 3 جا سورۃ الناسیات رکو پہلا فقال انا ربکم الاعلی اتے فرعون آکیا جو وڈا رب مایا بیا کوئی ہے ہی کہنا فرعون کو لو کرسی ہے نا اے اتنے چھتا تھے جو اپنے آپ کو خدا آکھوائی گئے لہذا انہیں کو پیسے دا ہومن کمال نہیں پیسے وجہ بندے کو بندے دا پتر ہومن کمال ہے کرسی تے عہدے دا ہومن کمال نہیں کرسی تے عہدے تے بہتے فاسیہ کرسیہ السماوات والارض کو یاد رکھنا کمال اے ہے لکھ این سکندر دنیا تے سارا ملک سنبھالی رہ گئے یہ جتنے بھی ہیں زندگی دے ہر دور مثالی رہ گئے جنا سر تے موت دی چاٹ لگی اکھ افسوس دی بھالی رہ گئے بس کفن دی لیر عزیز ملی ہاتھ روح خالی رہ گئے مطلب انہیں دوچے نے کو سبھالن تکڑے ماں دے لال دا کم ہے فرعون ظالم کرسی دا نشہ پیسہ دا اپنا پورے مصر دے ظالم دا قبضہ آمارا بے بقرت من نحاس ان ظالم نے تانبے جا دیگا منگوائیں کھولتا ہویا تیل جب لے برک چکے نا ان ظالم نے آکے جو اصل تک کرے ساری عورت نال لہذا ای کو چھوڑو پہلے ہی گھر والے کو ماروں گا کہ ان کو مار بھامے میں کو ٹبر میرا سارا کلمہ پڑھ دے پہلے تو میں کلی آمی ہوں ٹبریتی تک نسرہ چاہنیا کلہا میں کو نہ ساڑ میرا گھر والا ہی کلمہ گوئی
3 مہینے دا بال بھی کلمہ سنے سی اور نوجوان میری نیگر تھی بھی اندھا نا پکرے سی اور میرا 8 سال دا بال بھی اندھے ذکر زبان ہی چلے سی جو تیرا مجمع سارا حیران تھی ویسی وہاں کہ جے تک راس ہاؤ رہ گئے ہن گال باہرو آگئے کلمہ چھنے دی نہیں میں ہن ذرا سن گن ٹبر میرا سارا فیملی خاندان میرا سارا ہی کلمہ گو ہی ظالم کو مزید چھتا پر ہیٹے چھتا تھے غصے وچ پورا آئے وہاں کہ میں کرو اتنی دیگا مزید بتاؤ کہ تاکہ ایک ایک کر کے اندے خاندان دے ہر فرد کو سٹو جائے ویلے سب تو پہلے دیگے وچ پاون دا وقت مجمع سارا تائیں مائیں پتنی کائیں بڑا منتا ترلے مئی مانو آج بھول پئی آنکھ چا غلطی تھی ہے وہاں کہ یہ کام تے چاجدہ کی دے میں والا ایک غلطی آکا چاجدہ کام تا یہ ہوئے جتا چاساسی مران دی اور میں ہی دے کولو نہ مکر دیا نہ کلام واپس کرے دیا میں اپنی مدعا اور گال تے پوری اتر سا ہون ظالم نے آغاز کے کی دے سب تو پہلے زوجو ہاں کو پکڑے مئی دے گھر والے کو اگواتے دیکھ عورتیں عقل ادھوری ہوں دی تو سیانا ہی کو آخ چاہو تو بھول لے چاہیے وہاں کہ جائیں میں کو رہا لائے کو سمجھاواں جائیں میں کو رہا لائے جائیں ساکو کلمہ سکھائے جائیں میں کو اللہ دی سو بخشیے چاہو کو آخا تو غلطی دے تو نے جانتا جرا دین دا ایک حرف پڑھاوے استاذ ہوں دے میں دے گستانی تک سمجھتا نکاح سارا برقرارے ہوں جرا راہ میں کو لائے یہ راہ نہ میں چھوڑے نہ میری نسل اولاد جائیں ولی عورت دے سامنے ان دے گھر والے کو دیکھ دے حوالے کی تاکہ روچے بڑکے دے جوان ختم مائی دی ہانجنی ٹھٹی فالو دی نوجوان بیٹی کو پکڑے سے نوجوان بیٹی نینگر تھی آپ کو پتا ہے کیا مقام رکھ دی ہے اور گھر میں چوبے تک کیا رحمت خدا ہوں دی اور ہوئے بھی کلمہ گو دی تھی فل کلمہ علاون والی تا رحمت خدا بن دی ہے چاہے میں لوں مائی دے سامنے نینگر تھی کو پکڑے سے اون نینگر تھی کو آگے مائی خبرامی نہ میں تیری اممہ ہاں پر خدا ہے ملاقات کرا دے سی ایک وقت تو سی حشر دی حشری کہر دی گرمی اے پریشان ہو سن ساکو رحمت خدا مل سی زندگی میں مک وجنی ہے پر ہون ہی جاتے آگے میری بیٹی ہے خبرامی نہ لاج رکھی میرے دھاریں دی جی میں کلمہ علائی ہون زور جا علاوی نوجوان نینگر تھی کلمہ علائی فالوں دے بیٹے کو دے گج پاتا کہ مختصر وقت آئے کہ جائے ملے چھوٹے بال کو جدا کر کے عورت کو دے گج پاون دا پہلے ظالم حکم کی دے کہ پہلے بال کو دے گے سٹو میا کہ نہیں پہلے میں کو چلو کچھ دیر پوتر کو ڈہتی طرح سا کچھ دیر بال کو ڈہتی طرح سا جائے ویلے القو واحدن واحدن واحدہ حتی بالغا ردیہ جائے ویلے انہیں چھوٹے بال کو ون چاہتے کہ مئی دی نکلیے چیخ تے نکلیے دھاڑ فیرونہ کے جلا دیں کو روک ونجو کہ تھی مئی واپس آن دیئے تے اپنی غلطی منے دیئے وہاں کی غلطی نہیں منی بس پتر دی محبت یاد آئی جائے ویلے انہوں نے بال کھسے نا تے مئی رو پئیے 3 مہینے دا بال او کو رب نے بولان دی دیتی ہے طاقت کالا سبی چھوٹا بال بولے کئی جا امہ لا تقائسی انکے علال حق اما سارا جگ حلی آسمان دی ساری مخلوق جن نکاح ہم اپنے وال جھکوائے نہیں ہن وقت اپنا ہے والا چپ کر رو دی کیوں ہے کئی تکڑی تھی لا تقائسی پچھا نہ ہٹ انکے علال حق حق تے ہی تو جو حق راضی ہے کہہ رہے ہوتے لہذا تکڑی تھی شتیم پلوے سندھ میں بھی پلوے سا جنہا پیو ماں مر گئے جو او چھیندن تے چھیندا میں بھی راسا جے سٹنے سندھ تیرے گل پہلے ماں ہی پہنچا سا جب انہیں چھوٹے بال نے آواز رہتی نا کئی یا امہ اے امہ تکڑی تھی لا تو قائسی پچھا نہ ہٹ حق تے قائم رہے انہ کے علال حق کہ بے شک تو بھی حق تے ہی پرو ذات بھی حق ہے جب انہیں بال نے آواز رہتی ہے نا اس ویلے او مئی سے وہاں تے پتھر رکھ کے دیکھ دی مہمان تھا یہ برقدہ تیل جب انہیں مئی کو جلا چکا ہے ولو نے بال کو جا کے وہ سٹے مختصر سارا خاندان جائے ویلے دیکھیں دے حوالے تھے مئی نوکرانی تھی کہ وڈا کم کر کے گئی ہے پر جب انہیں بال دوتے وقت اخیر ہے نا یہ فوج کلمہ کڑی پڑ دیئے بال ایسا کلمہ اللہ چھوڑے جو بھولے ہوئے کو اللہ چھوڑے بال جب انہیں سارا خاندان جلتے سڑ گئے نا اون ظالم دا حالی بھی غصہ ٹھڈا نہیں تھیا اون ظالم نے کیا کہ یہ پورا دے گا جب انہیں بڑھ ونجن مطلب ونجن ٹھر فال بڑھ ونجن ایک کولا والی نے کو بڑھاؤ سوا وال سوا چاہ کے جنگلے ونج ساری اڈارو لوگیں کو ڈسو جو جرا سارے نال ٹکراسی حال اے تھی سی جبریلہ کے سونا انہیں جا دیگاں ٹھرین چاہیں والے وال کولے بھنے گئے او سوا انہیں جنن دی اڈاری زمین تے ڈٹھی کہنی خوشبو ہوا ہے مسئلہ سمجھا کہ یہ نہیں ہو انہیں کہ حضور معاشتہ تو بنت فرعون و اولاد ہوا یہ ان نوکرانی اور ان دے پورے خاندان دی
انہیں دی سوار رب کو اتنی پسند آئی ہے کہ فضا معطر تھی ہے اتھو جیڑا گزر دے وہ کو رکنا پہن دے وہ خاندان رب کو ایڈا پسند ہے کہ جائے کلمہ حق غیر دے سامنے ہی آلائے جو جانا اولاداں خاندان دے کے بھی رب دی ذات نال تعلق تروڑا نہیں بلکہ تعلق نبھا کے دکھائے عزیز اور بزرگوں ذرا سوچو تو سب بزرگ نوجوان اور میں بیکار انہاں غیران دے علاقے میں غیران دے ملک غیران دے حکومت بھی کلمہ حق ایڈا آلائے اور تو میں چل پتھاری دے دے کوڑ ماروں اسا کیا کھچا اور یاد رکھو کوڑ اتنی کوڑ ہے جو بال کو وندلاون دی خاطر بھی کوڑ مارنا حرام ہے بال چھجا کی دی بے روندا پہ چپ نہیں کریں اب بعد چپ کرتے نہیں شاہی کی دیا بلا گئے ٹکٹ کٹا نکتا گے لاہور شاہی کی ہے یہ بھی ایک کوڑ ہے چھٹے مال کو چھٹے زناور تے جانور کو یہ جھولی آڈا سجڑا اگی ٹھکار دیں دے نا جھولی میں ہوندا کچھ نہیں یہ بھی کوڑ ہے امام الائمہ ہدایت الامہ مسلم بن حجاج قشیری بہت بڑے عظیم محدث گزرن یہ فرمیدن میں کو لال نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضیٰ بندیالوی صاحب میں ہوں چاہنا کہ آپ اپنے ارشادات عالیات نال چلو اب آپ سامان دے آمر تک انشاءاللہ چند گانی سماعت فرماؤ امام مسلم صحیح سرکار کو کہیں دسے جو فلاں علاقے میں بندہ حافظ الحدیث ہے کیا ہے حافظ الحدیث کو بڑے حدیثاں یاد ہیں آپ کاپی پینسل ورکا چاہ اس دور دا جو بھی نظام پیرے دا پند سفر کریں دے پندھیڑو بن مسافر تی راہ کٹیں دے ون پہنچن اندے بیٹھک بھی ساکھ دے رہے تھے پوچھے نے اینا ہوا چیندے تک ساکو کامے بلاؤ جوان کتے انہاں کہتے جے کو توں ودا گلو نہیں وہ سامنے چٹی جاڑی والا بزرگ گئی جرا گھوڑی ودا پکڑیں دے مسئلہ سمجھے یہ سامنے والا بزرگ گئی جرا چھٹی گھوڑی ودا پکڑیں دے تا اون ویلے اون حدیث والے حافظ کم کے آئی میں خالی جھولی اڈی ودا تے وچ نہ کوئی مطلب گھا نہ ٹکر نہ چتھاڑا نہ روٹی نہ تھی کچھ بھی کوئی نہیں وہی میں چاہیے ودا خالی جھولی اڈی ودا وہ بندہ دیکھتا رہے گا کہ اچھا یہ حافظ الحدیث ہے کہ جرا چھٹی گھوڑی پکڑن دی خاطری میں خالی جھانساری تھی ودے وہ کچھ دیر تا دیکھتا رہے گا جب میں گھوڑی سمجھے جو مالک کو ترس آئے گا کچھ کھویں دے وہ کھڑی ہوں بن کے رسا پاتے جب میں چھیک کے واپس تھے امام مسلم بیٹھا کہیں نہ پانی پیتے سے نہ چاہ فوراً روانہ تھی کہ جو ساکوں اتنی پند کانا کتوں سے نہ ہی پتہ جو بیمان دے رہے تھے آگئے مسئلہ سمجھے ابھی اسا اتنی سفر کیتے اتنی پند کیتا جو کہیں نیک کولو پہ میں ساکو دسے نے حافظ الحدیث ہے حالی دا ہے جو بندہ دا کوڑا ہے اتنے تک روانہ تھے وہ جائے والے بزرگ آئے وہ اپنی گھوڑی کو بدھے پچھے سی نوکنے کو خوشبو واہ واہ ہے لگتے کوئی مہمان آیا انہوں کہ مہمان بھی واہ واہ شانی بڑی آس پر تیرے انداز کو دیکھ کے گئے رسے وہ کہتے رسا کیوں کو ساکو یہ نہیں پتا بس یہ تیرے گٹکار علی حالت کو دیکھ کے رس گئے ہوں گھوڑی تے سوار تھی رستے میں السلام علیہ مہربانی کر نورانی چہرے آلیا حسین جبین اور مطلب نیک سیرت انسانہ کرم فرما سارے کلو مہمان تھی آپ فرمائے نہ بیمان کلو راہ دے آئے نہ پانی پین دے ہیں نہ ٹکر کھا دے اگر میری بیمانی کیا ڈٹھی اگر ہونے نہیں بھی ڈٹھی اگر ایک کیڑی بیمانی فرمایا پکڑے نہ پیا میں نا گھوڑی کو جے جھولی وچ کچھ ہانا لکھائی کیوں ہوئی جے کچھ ہائی تو کھوائی کیوں نہیں ہوئی جے کچھ ہائی تو کھوا میں جے کچھ نہ ہا تو دھوکا کیوں دیتے فرمایا جرا ڈنگرے کو دھوکا دے سکتے ساکو رعایت کرے سی حدیث ہوئے کچھ تے لکھوا میں کچھ فرمایا تاں واسطے تیرے نال ساری نہیں بڑھتی تو جا کہیں بے کو شاگرد بنا اساں استاد او کو سمجھ سو جینے کو مکمل سچ تے صداقت دی خوشبو ہو سی اور دور حاضر مارکا دن مولیا حافظات جاتا حاجیائے سچ بولے دا بھئی بھلا سچ دا دور یہ پھالوے پر کھیرا ہیدا کام رہے بھکام دا یہ ہن حق کو ودا دے جو پیستے ہٹ ون سچ کو ہٹاؤ تے کوڑ کو آوا دو یہ تے کو در سے یولت ہے جبکہ پاک نبی سے فرمائے اسد کو ینجی والقاذب و یہلک نبی سے فرمائے سچائی تے کو چھڑا کے راسی کوڑ تیرا مڑکا بنا کے راسی افادہ ہی لیکن جو سچائی چھڑوے شاہ اور کوڑ تے جھوٹ تے بہتان ضرور تیرا مڑکا بھروے سی تے کو ہلاک کر دے کیسے سچ سچ چول پتھاری دے بیٹھے باہروں کہیں ساد مارے پتر کو آدھے بانجات ابا گھر کہہ دی جی ہن تو مطلب ہے کہ ٹبے دے گیا کھنا میں پرو تیرو تے تیر گڑے چل دیا پیا تا گھر نہیں پیا یہ جرا کوڑے کیا ہے جائز ہے گھر بیٹھے چول پتھاری تے
پوتر کو ہدے پوتر کو ون آنکھ مہمان کو جو ابا گھر کہہ رہی خوداؤں سے دیتا ہے بالا کے ڈاڈا وال ون ابا پیا دے میں گھر کہہ رہی اکھا کھچا ہن آپ کوڑ مارو دھیری کو کوڑ سکھائیو پترے کو کوڑ رنگ مطلب عجیب انہیں کو برباد کر لکھائیو پوترے تو کیا رنگ چڑھائیو ایویں اگر چل پتھاری تے میں تو کوڑی تھئی مرے سے تو سچ کی تھانوے سے سوچنا چاہیے کہ اساں تو ساں کلمہ گو ہیں اور اس محبوب دے اساں نوکر ہیں جائیں امید حال ہی دیتے جو خاندان کو آ کے دیکھیں آپ نے آنکھ کو برکوا کے سوا بنوا کے اڑوا کے بھی میں حق کو پچھا ہٹی نہیں اساں کو بھی اور اس مقام دوتے امام العادلین خلیفۃ المومنین والمنصفین امام برحق خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم عمر ابن الخطاب فرماتے لا تنظروا الی من یصلی و یصوم عمر سے فرمایا کہیں دی لمبی نماز کو دیکھ کے نہ بھولا ہے نہ روزانہ دے روزے کو دیکھ کے دھوکہ کھوائے جے تک سچ نہ لاوے مرید نہ بنائے اون دے نال جاری نہ رکھا ہے جرا کوڑا ہے تے پڑھے نماز او پتہ نہیں کیویں کھڑا پڑھ دے جرا بولے تے جھوٹ بولے علاوے تے کوڑا لاوے فرمایا اون دی نماز روزے کو سا کیا دیکھنے ہن آخری گال پاک حضور دے دین ترائے کوڑ جائز نہیں کتنے پاک نبی سے دے دین کتنے کوڑ مارنا جائز نمبر 1 میدان کارزار ہے میدان جہاد ہے مسلمان دی فوج ہے پر وہ کافریں دی جماعت ہے اسا دو چار بندے کو بھیجے دیکھا ہوا کافر ہیں چوکے اگر وہ سیدھا حال دیں دے تو مار کا ناشتہ گھر کریں دے سمجھ نہیں میرا خیال ہے مطلب ایڈو اسلام دی فوج پر وہ کافریں دی جماعت اسا دو چار کو بھیجے دیکھا ہوا کافر ہیں چوکے 100 ہیں لاکھ ہیں کروڑ ہیں ہوں جماعت کافریں دی چنگی بلی ہے اساں ہیں تھوڑے جو جے کو اساں کے نا مخبری کارا دیکھا جے سیدھا حال دیں دے تو مار کا جوتی پاتے بغیر کارویں دے جبکہ قرآن آتے ایڈا پیچا اڑواؤ انہیں کو آپ دے ٹکراؤ مدد اثر سوئے اسلام دا جھنڈا لہراؤ مسئلہ سمجھ آ گیا اتمار کا دن کہنا اسی پہلے اسباب دیکھے جائیں گے پہلے دیکھا جائے گا کہ ہمارے پاس ان سے ٹکرانے کی طاقت بھی ہے کہ نہیں اتنا ہی بس گنگڑیاں پہیا ہوا ہے تو کوئی حق نہ حلوائے اسلام یقللکم فی اعینہم یہ قرآن ہے نا کہ کافریں کو خدا تو ہارے نگاہ میں کیتے قلیل تاکہ بیچا پوے مدد خدا ہوں اسی اسلام دا جھنڈا لہرا ہوں اور ہے کہ ایک کوڑ اسلام میں جائز ہی سمجھا گیا میدان کارزار ہے میدان جہاد ہے اسلام دی فوج ہے پر وہ کافریں دی جماعت بھا میں جتنی ڈھیر ہے یہ جرا دیکھن گئے نا یا اکثر میاؤ 4 بندے دا سارا ہے 2-4 ہزار سارا ہے مطلب آپ دے ٹاکرا کرو فتح رب نے سی جہاد دا علم چاو کافر نال میدان چاو میدان جہاد میدان کارزار کوڑ مارنا اللہ چاہ میدان جہاد کوڑ مارنا جائز اور لوچا کوڑ کے رہے پیا تو کلمہ پڑھتے پھرا ودے رسے ہیں تیری بھارا ترائے کلو ڈھیر تھی گئے تو کلمہ پڑھتے پھرا ودے رسے ہیں تیری بھارا ترائے کلو ڈھیر تھی گئے رسیمہ بھی دنیاوی ہے پاک نبی سے فرمائے رسیمہ ہوئے دنیاوی کم دوتے بندہ ترائے نہیں بھارا تک نہ علاوے نہ دی نماز قبول ہے نہ دا روسہ قبول نہ دا قبول نہ دا حج قبول نہ دا قبول نہیں دی تلاوت قبول نہ دی جے تک انہیں علامنا نہیں سلام ولامنا نہیں رب کہیں دی نماز کو قبول فرماونا ہی نہیں ڈاڑا سال کو بھرا نہیں علیہ دے چاچا بھتریجا 8 سال دی گئے ایک بے کو منہ تے آمین تا سلام تک نہیں کریں دے اگے پڑھدا وہ 2-4 ودے پیچھے یہی انہیں پٹے دے لائیا مسئلہ سمجھئی دو کلمہ پڑھ دے بھیرا ودے رسین تو رسیمہ بھی کیڑے کام دائے دنیاوی ہاں اگر رسیمہ دینی کام دوتے والی کو ودھابہ میں 10 سالی چلا خدائی راضی مصطفیٰ راضی تیرا دوست ہے شار ہے بھیرا ہے بن کے شرابی اے تیرا لنگوٹھی تے بن کے زانی تے ڈاکو کو آگ جے تک زنا ڈاکا نہ چھوڑے سے سلام نری سائی دیکھا اے رسیمہ ہے دین واسطے ای کو ودھا دو کلمہ پڑھ دے بھیرا تے ودن کیا رسے انہیں کو منامنے تائیں میں کو پتہ ہے جو آپا علیہ دے کوئی نہیں حضور دا دین آدھے جنہیں تسا ہی میں نا تسا اندے کو لو ونجو سہی ہو تو علامنا چاہدن فل انہیں کو لو وہ آدھے دے جتھا کو میں سلام اتھیں کرا بھا میں دیکھ رہے نہیں چاہدے کہنے سمجھ میرے گیا دو کلمہ پڑھ دے بھیرا ودے رسے ہونا تا منیوہ کرامنے تا جرا منیوہ واسطے آیا ودے سولو واسطے وہ پھبا کے کوڑ مارے پتہ ہی نہ چلے اتنے کوڑ دی اجازت ہے جو ایک کوڑ تو ہاں کو خدا پکڑے سی نہ صلح کروے سو تو خدا تو کو ثواب دے سی کتنے کوڑ دی گئے تریچا کوڑے ہے جنی اہلیہ زوجہ وائف گھر والی آندری کھڑ پینچ ہوئے
کھڑ نلی سر سڑی ہے میں پورے نامراد خاندان دی جائیں میں غصے جاوے تے مطلب کاور چلی کھاوے پہ حضرت کو چار ریوارہ باہروں دیرے تے ٹکنا پونے انہوں جھائیں کو فرمان کی تھی سے ویندہ بھائی مٹھائی گھن کے آویں یا میرا نمہ سوٹ گھن کے آویں ہون حضرت بھول گئے یا جیب پیسے کہنی سیدھا حال دے دے دا کوہرام مچ دے سمجھے بیٹھے وے سیدھا حال دے دے کیا مچ دے کوہرام لڑائی تھی دیئے نوبت طلاق دے آندے گھر اجڑ دن بال رول دن حضور دا دین آدھے ہون تو آگ سکتے جو میں گیا ہاں پر مٹھائی آئی کہہ رہا یا میں آرڈر دے آیا کل پرسوں تک آوے تھی تیرے میار دے کپڑے میں آکھ آیا پرسوں چاہ سا پچاوے سا مطلب یہ تھا کوڑ پھبدا پھبا طلاق کلو بچا تے بالنگ رولن کلو ہٹا یہ کتی کوڑ چاہے دن اچھا یہ مہربانی کرائے جڑا پھبے پھبائے وہ چوتا نہ بدھیا بائے اللہ تعالیٰ دین متین دوتے عمل دی توفیق بخشے اللہ علیہ جی